أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 200 ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ مسلسل سورہ بقرہ کی ابتدا سے اب تک 200 درس الحمدللہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہوئے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور ہمارے اس کام کو اللہ تعالیٰ مکمل فرمائے۔ حاضرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے، 284۔ لفظی معنی دیکھیے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِن، اور اگر تبدو، تم ظاہر کرو، ما، اس چیز کو جو فی انفسکم، تمہارے دلوں میں ہیں، او یا تخفوہ، اس کو تم چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں محاسبہ کرے گا۔ فیغفر، پس معاف کر دے گا، لمن یشاء، جس کو چاہے گا، ویعذب، اور عذاب دے گا، من یشاء، جس کو چاہے گا، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے، قدرت والا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو پوشیدہ رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا محاسبہ فرمائے گا، فیغفر لمن یشاء، بس جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بزرگان محترم، یہ آیت بھی گویا تقریباً آیت نمبر 283 کی ایک تکمیل سمجھے۔ اس میں چونکہ پچھلی آیت میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ گواہی کو مت چھپاؤ، کسی کے معاملے میں تم جب گواہ بن جاؤ تو اس گواہی کو تم چھپاؤ مت، ضرورت پڑنے پر اس کی گواہی دو، یہ بات کہی گئی تھی۔ اسی کو تاکید کے ساتھ یہاں پر بات بتائی گئی، ایک تمہید کے ساتھ کہ یاد رکھو کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ ہی کی ہیں، ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ کے قبضے قدرت سے بالکل باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے دلوں میں جو چیز موجود ہوتی ہے تم اس کو ظاہر کرو یا وہ اس چیز کو جو تم چھپا دو، اللہ کے علم میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ چھپانا، یہ ظاہر کرنا، یہ معاملہ بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں کالی چیونٹی چلتی ہے، اس پر بھی اللہ کی نظر ہے، اس کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے۔ اسی لیے یہاں بتایا گیا کہ جو چیز تم چھپاتے ہو دلوں میں اس کا بھی علم اللہ کو ہے، جو چیز تم ظاہر کرتے ہو اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ گے اور حق مارو گے کسی بندے کا تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ چاہے تو عذاب بھی دے سکتا ہے، اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ کے ہاتھ کو کوئی پکڑنے والا روکنے والا نہیں، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ بندوں کے حقوق سے تعلق سے آدمی کو چوکنا اور باخبر رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی کا حق ضائع ہو، کسی کے معاملے میں ہم گواہ بن جائیں
اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، سارے معاملے میں ہم سامنے رہے ہوں، اور پھر ضرورت پڑنے پر ہم سے مطالبہ کیا جائے کہ آپ تھوڑا سا جو اس وقت میں موجود تھے آپ تھوڑا گواہی دیجیے، اور ہم وہاں پر چھپائیں گواہی کو، یہ بد اخلاقی کی چیز ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں مخلوق خدا کے حقوق ہوں وہاں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور گواہی کو چھپانے کے بجائے گواہی دے کر حق والے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔